معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، 13 پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ کل 14واں پارہ اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس لیے آج 2، 14 اور 15 ایک ساتھ اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ آپ لوگ سنیں، تھوڑی سی زحمت ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ 14واں پارہ 13ویں پارے کے بالکل آخر سے یہ سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر سورتوں کی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کی کئی طرح سے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ شروع کی آیات میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لہذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور دنیا کے عارضی مفادات ہیں، ان میں گم رہیں، مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں میں پڑے رہیں۔ عنقریب انہیں دنیا کے عارضی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند، ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ پاک کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو پر چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ آیت میں شہاب کا لفظ آیا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ پاک قادر ہے۔ اور آیت نمبر 26 میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا بیان کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بناؤں، اس میں روح ڈالوں تو تم اس کے سامنے سجدے کرنا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا تو اس پر ہمیشگی کے لیے لعنت اور عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ پھر سورہ نحل کی شروعات ہوتی ہے، سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 16 رکوع 128 آیتیں ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ پاک کی محبت، عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔
جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں ان سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کی جو اقسام بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت، آرام، آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا اس آیت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے 4 احکام ذکر کیے ہیں۔ ایک، حالت اکرام میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان کا، کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی 2 معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی 2 معنی والی بات بھی کہیں، جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الشہداء فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے، وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک تقوی اور احسان کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرماتا ہے، اور یہیں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ اس پارے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو اس کو بار بار سنیں تاکہ ذہن نشیں ہو، اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اگلے پارے کے لیے تیار رہے ہیں، 15 پارے کی تفسیر کا خلاصہ بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔